میرے دوستو، وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کا انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے پہلے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ انتظار تو پورا سال فرماتے تھے، لیکن 2 ماہ پہلے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے اور ایسے اعمال کرنا شروع کر دیتے تھے گویا کہ رمضان کی پریکٹس کر رہے ہوں، رمضان کی تیاری کر رہے ہوں، اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اللہ سے دعا مانگتے رہیں، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو شعبان کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے ذہنوں میں یہ باتیں ساری رمضان سے پہلے بٹھا لیں کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا: تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے، شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں ہے۔ 2 اللہ کی رضا ہے 2 میں، اور 2 کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، یعنی ضروری ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 2 چیزیں ہیں اللہ کی رضا کے واسطے۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو، یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اور آگ سے پناہ مانگو، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ مختصر سا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کے آخر میں۔ تو شعبان کے اب چند دن باقی ہیں، ابھی سے یہ چیزیں ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے پیارے آقا نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان کی میں بھی سے تیاری کروں گا، اور رمضان المبارک میں خوب ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بھائی اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔